جگ پروان آئے وہ بابائے زہرا حسنین دنان آئے. خوبصورت کلام. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ. ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ. تلا تم ہے دریا بور میں ہے میری کشتی. تلا تم ہے دریا بور میں ہے میری کشتی. نظر آتا نہیں کوئی کنارہ یا رسول اللہ. سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ. تڑپتا ہے دل اور ترستی ہیں میری آنکھیں. تڑپتا ہے دل ترستی ہیں میری آنکھیں. بلا لو اب مدینہ پاک میں ایک بار یا رسول اللہ. بلا لو اب مدینہ پاک میں ایک بار یا رسول اللہ. دم آخر ذرا اس آسی پر اتنا کرم کرنا کہ اس کے لب پر ہو کلمہ آپ کا یا رسول اللہ. سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان شمس الرحمن چشتی رحمت رمضان ٹرانسمیشن لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. روزانہ کی طرح حسب سابق نئے عالم دین، نئے سوالات اور عشرہ رحمت کی رحمتیں سمیٹنے کے بعد ہم عشرہ مغفرت کے اندر داخل ہو چکے ہیں. تو اس حوالہ سے آج حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالباقی صدیقی صاحب ہمارے پروگرام کی زینت بنے ہیں. دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم المقام محمد تقیر اقبال نقیبی صاحب، وہ ہمارے پروگرام کی زینت بنے، ان کو بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. تو آج عشرہ مغفرت کا جو کڑیاں ہمارے پاس اللہ نے بھیجی ہیں اس حوالے سے حضرت صاحب سے گفتگو ہوگی. تو میں باقی سارے پروگرام کے سوالات کی ترتیب بنائے ہوئے آج اپنے سوال کی طرف آتا ہوں. سب سے پہلے تو السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام. اور ہمارے ناظرین کرام کو یہ بتائیے کہ عشرہ مغفرت شروع ہو چکا ہے، اس کا کچھ پیغام کیا ہے وہ ہمیں آپ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمدللہ الحی القیوم الرحمن جلیل القدرت والبرہان اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں رحمت رمضان ٹرانسمیشن کا اور اس کی تمام ٹیم کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت کہ عشرہ رحمت ہم سے جدا ہو گیا، اب ہم عشرہ مغفرت میں داخل ہوئے ہیں۔ نبی رحمت تاجدار امت زینت بزم کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی ہر گھڑی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے اگر کسی رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے نا تو اس کی ایک ایک گھڑی کو غنیمت جانتے ہوئے بابرکت جانتے ہوئے اس کے اوپر آپ مکمل طور پر اعمال صالحہ کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین آپ کی اس رحمت ٹرانسمیشن کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ جو عوام تک اس قسم کا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو رہے ہیں، بالخصوص میں جناب حضرت علامہ شمس الرحمان چشتی صاحب آپ کا مضموم شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو فرمایا۔ یاد رکھیں کہ رمضان جو ہے نا یہ اللہ کی رحمتیں لے کر نازل ہوتا ہے۔ جس طرح دیکھیں سخی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک سخی ہوتا ہے کہ جو مستحق کے دروازے پر جا کر اسے نوازتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو غریب کو اپنے دروازے پہ بلا کے عطا کرتا ہے۔ بیت اللہ بھی سخی ہے اور رمضان بھی سخی ہے۔ اب ان میں دونوں میں امتیازی فرق ہے۔ بیت اللہ جو ہے وہ لوگوں کو اپنے در دولت پر بڑھوا کر نوازتا بھی ہے اور گناہ بخشواتا بھی ہے، لیکن رمضان جو ہے یہ ہر بندے کے دروازے پہ دستک دے کر گناہ بھی بخشواتا ہے اور اسے نوازتا بھی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیکھیں ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندے کو دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے، محنت مشقت کرنا پڑتا ہے، سفر کرنا پڑتا ہے، لیکن رمضان کو حاصل کرنے کے لیے کوئی دوڑ دھوپ نہیں، کوئی سفر نہیں، کچھ معاملات نہیں۔ جس مقام پر بھی مسلمان موجود ہے رمضان اس کے دور دولت پر دستک ضرور دے گا۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی بڑا خوبصورت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا رمضان اور قرآن اس گھر میں بھی داخل ہو جاتے ہیں جس گھر میں نہ کوئی دروازہ ہے اور نہ کوئی کھڑکی ہے اور نہ ہی کوئی روشن دان ہے، بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر میں بھی جاتے ہیں جس گھر میں ہوا کے داخل ہونے کا بھی کوئی رستہ نہیں ہے اور جس گھر میں روشنی داخل ہونے کے لیے بھی کوئی سوراخ موجود نہیں ہے۔ نبی رحمت تاجدار امت زینت بزم کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرآن کے ماننے والے کو، قرآن کی تلاوت کرنے والے کو، رمضان کے روزے رکھنے والے کو، رمضان کا ادب و احترام کرنے والے کو اس کے لواحقین، برادران، محلے دار، اعزاء و اقرباء دفنا کر اس کی قبر سے اپنے قدموں کو بعد میں ہٹاتے ہیں، قرآن اور رمضان اس کی قبر میں پہلے داخل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ داخل ہو کر قرآن کہتا ہے میں اس کا گواہ ہوں، رمضان کہتا ہے میں اس کا گواہ ہوں۔ کب؟ جب لوگوں نے اس کا ادب و احترام کیا ہوگا، جب اس کی شب و روز میں اللہ کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت کی ہوگی۔ اب عشرہ مغفرت ہمارے پاس جاری و ساری ہے، تو دیکھیں عشرہ رحمت چلا گیا، عشرہ مغفرت ہمارے پاس آ گیا، تو جب قرآن بھی ہمیں بخشوانے آیا ہے، رمضان بھی ہمیں بخشوانا آیا ہے، تو پھر ہمیں غفلت کی نیند نہیں سونا چاہیے، بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے شب و روز میں ہمیں قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں رمضان کا ادب و احترام کر کے استغفار کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ بڑے عمدہ انداز میں علامہ صاحب آپ نے عشرہ مغفرت کے جو پیغامات تھے ہم تک پہنچائے کہ دیکھیے کہ یہ جو عشرہ ہے یہ عشرہ ہمارے لیے رحمت بن کے آیا۔ جو پچھلا عشرہ تھا رمضان شریف کا،
اس میں ہم نے رحمتیں کتنی سمیٹی، اس کا ہمیں اعادہ کرنا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، اپنے گربا میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اس سے کتنی رحمتیں لوٹی ہیں. اور اب یہ عشرہ مغفرت لے کے آیا ہے. چونکہ ہمارا موضوع توبہ ہے تو میں حضرت صاحب کی طرف ایک اگلا سوال بڑھاتا ہوں کہ یہ توبۃ نصوحا کیا ہے؟ ایک تو ہم لفظ توبہ سنتے ہیں، یہ توبۃ نصوحا ناظرین کرام کو بتائیے کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سینہ مقدسہ پہ اسی ماہ رمضان کے اندر جو قرآن مقدس نازل ہوا ہے، اس میں اللہ کریم نے سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ توبۃ نصوحا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں نصیحت پڑھنے والی توبہ کرو. توبۃ نصوح ایسی توبہ کہ اے بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کرے نا تو دوبارہ گناہوں کی طرف اس کا پلٹنا اس قدر مشکل ہو جس طرح بکری کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ اس کے تھنوں میں داخل کرنا مشکل ہے. ٹھیک ہے، جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ قرآن مقدس اور احادیث کی روشنی میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کا ارشاد گرامی آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ تہ دل سے اخلاص کے ساتھ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے، رب اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جس طرح پہلے دن کا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص جو گورکن تھا، پھر وہ کفر چور بھی تھا، ایک دن اس کا ایسے پتہ چلا کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا. اس نے اپنے بال بچوں کو بلایا اور اس نے آ کر کہا کہ میں جب روح پرواز کر جائے تو ایسا کرنا کہ تم میرے مرنے کے بعد میری میت کو جلا دینا، کچھ راکھ کو ہوا میں اڑا دینا اور کچھ کو پانی میں بہا دینا. اللہ اکبر کبیرہ. تو جب اس کے ساتھ اس کی آل اولاد نے اس کی وصیت پر عمل کیا، جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو خالق کائنات نے پوچھا میرے بندے تو نے یہ عمل کیوں کروایا؟ اس نے کہا بار الہ میرے جرم اتنے زیادہ تھے، خطائیں اتنے زیادہ تھیں کہ مجھے پتا تھا کہ اگر تو مجھے اس پہ عذاب دے گا تو میں کبھی بھی بچ نہیں سکوں گا، میں نے تیری ڈر کی وجہ سے نا یہ سارا معاملہ کیا. تو خالق کائنات نے فرمایا جا میں نے تجھے بخش دیا ہے. خوف یہ الہی اللہ کے ڈر کی وجہ سے جب بندہ استغفار کرتا ہے تو خالق و مالک اسے معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی بڑی عمدہ طریقے سے بتایا کہ توبۃ نصوحا وہ توبہ ہے کہ جس کے بعد بندہ دوبارہ ان گناہوں کی طرف نہ پلٹتا ہے. یہ اصل توبہ ہے. حضرت صاحب نے اتنے احسن انداز میں ہمارے دلوں کے اندر یہ پیوست کیا ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہونے کی یہ گھڑیاں ایسی ہیں جس میں بندہ توبۃ نصوحا پکڑ لیتا ہے. رمضان پہلے ہی رحمتیں، مغفرت اور بخششیں لے کے آیا ہے. تو گرامی قدر حضرات ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں وقت ضائع کیے بغیر. حضرت یہ بتائیے کہ بندے کو پتہ کیسے چلے کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن. جب علامہ صاحب جب بندہ پہلے بندے ایسا کہتے ہیں کہ ہمارا نماز میں جی نہیں کرتا، ہمارا رونے کو جی نہیں کرتا، ہمارا تسبیحات کو جی نہیں کرتا، اچھی باتیں ہمیں اچھی سنائی نہیں دیتی، ہم ہر دفعہ ہر مرتبہ موبائل کی سکرین پہ گانے فلمیں ڈرامے دیکھنے کو ہمارا جی کرتا ہے. دیکھیں جب بندہ مکمل کامل احسن توبہ کر لیتا ہے نا اللہ کی بارگاہ میں، پھر اس کا دل اللہ رب العالمین کی طرف مائل ہو جاتا ہے. پھر وہ نماز کی پابندی بھی کرتا ہے جس طرح ہمارے مرشد کامل نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے جاننا چاہتا ہے کہ میری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے تو اسے چاہیے کہ نماز پڑھنے کے بعد دیکھے کہ وہ برائی سے بچ رہا ہے کہ نہیں. پتہ تب چلے گا کہ اگر توبہ کرنے کے بعد وہ برائی سے بچ رہا ہے اور برائی سے اپنے آپ کو کترا رہا ہے تو پھر اسے یہ سمجھ آ جائے گی کہ میری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے. بہت احسن انداز سے دیکھیں نا ہمارے بزرگان دین اور فقراء نے اور اولیاء اللہ نے کتنا اچھا پیغام اور حضرت صاحب کے توسط سے ہم تک یہ اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ اس وقت چلتا ہے جب بندہ توبہ کرنے کے بعد نیکی کی طرف لگے اور اس کا دل اگلی نیکیوں کی طرف مائل ہوتا جائے اور بنائیوں کی طرف اس کا دل نہ کرے. تو چونکہ پروگرام ہمارا اختتام کی طرف جا رہا ہے تو آخری سوال بلکہ میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت صاحب آپ نے اس عشرہ مغفرت کے حوالے سے کوئی وظیفہ جیسے دعا ہے نا اس عشرہ کی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اس طرح کوئی وظیفہ عنایت فرما دیں. بسم اللہ. اس طرح ہے کہ یہ عشرہ مغفرت جو ہے نا
پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارا توبہ کو جی نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا دل نرم نہیں ہوتا، اس کے اندر خوف خدا نہیں ہوتا۔ تو میں آپ کے ناظرین کو اور تمام رحمت رمضان پروگرام کے دیکھنے والوں کو یہ عرض کروں گا کہ آپ عشر مغفرت میں کوشش کریں کہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر اس تسبیح کو ہر نماز کے بعد کریں، اور اگر ہو سکے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو توبہ کی توفیق مل جائے، آپ کا دل نرم ہو جائے، تو آپ ایک قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں، دوسرا صبح اور شام 113 مرتبہ کلمہ شریف کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام، حضرت صاحب نے ہمیں وظائف بتا دیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور صبح فجر کی نماز، صبح شام سے مراد ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد اور شام کو مغرب کی نماز کے بعد 113 مرتبہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا وظیفہ اپنے زبان زد عام کیجئے، اللہ آپ کو توبہ کا موقع دے گا۔ چونکہ پروگرام اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، گزشتہ شب جب ہم سے رحمت کا عشرہ بچھڑ رہا تھا اور مغفرت کا عشرہ ملنے آ رہا تھا، اس وقت کفار نے جو سمانی سیکٹر پہ حملہ کیا ہے، جس پہ ہمارے پاک فوج کے نوجوانوں نے بڑا اچھا جواب، منہ توڑ جواب دیا ہے، لیکن ان بزدل، بے غیرت اور کم دل کفار نے، جو کفار کا شیوا ہے کہ وہ ہمیشہ بزدل رہتا ہے، بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہتی عوام کے اوپر گولہ باری کی۔ ہم دعا گو ہیں اس پروگرام کی وساطت سے کہ جو زخمی ہوئے اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جن کا جو نقصان ہوا ہے اللہ اس نقصان کی بھرپائی فرمائے، اور کافروں کو اور دشمنان اسلام کو اور دشمنان ختم نبوت اور دشمنان ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو نیست و نابود فرمائے، اور اس ملک کا بول بالا فرمائے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان شمس الرحمان کو رحمت رمضان ٹرانسمیشن کے زیر اہتمام اجازت دیجیے۔ کل انشاءاللہ نئے عالم دین کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ اللہ نگہبان۔